بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس طرح یہ دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ تو دوستو، بظاہر سویتی سے مراد وہ حدیث ہے جو وہ خود امام احمد سے نقل کرتے ہیں۔ بعض نے ہم سے حماد بن سلمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سعد بن جمال سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سال کے بعد ایک سلطنت ہوگی۔ ابن حبان اور دیگر نے رائے دی کہ یہ رپورٹ سختی سے مستند ہے۔ حسن کا مطلب ہے خوبصورت اور دوسرے معنی ہے اچھا۔ مسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی چادر تھی جو سیاہ بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اسے اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہیں بھی اس میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس میں جانے دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے اور ان کو بھی چادر اوڑھنے دی، اور پھر انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے پاک کرے۔ تو دوستو، حضرت حسن بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو اور خلفائے راشدین کے آخری خلیفہ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ تو دوستو، ابن سعد نے عمار بن سلمان سے روایت کی ہے کہ فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے دو نام ہیں۔ جاہلیت میں ان دونوں سے پہلے عربوں میں سے کوئی بھی اس نام سے واقف نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے 3 سال 15 رمضان المبارک ہوئی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی ہے کہ نیز تابعین کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے جیسا کہ ان کے اپنے بیٹے حسن سکی، ابو ہریرہ رضی اللہ، ابو وائل اور ابن سرین وہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ انہوں نے 7ویں دن اپنی طرف سے 2 میمنوں کی قربانی کی اور نومولود کا سر منڈوایا۔ آپ نے ہدایت کی کہ اس بال کا وزن چاندی میں صدقہ کر دیا جائے، اور وہ ان 5 میں سے ایک ہے جسے چادر کے لوگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عسکری کہتے ہیں یہ نام حسن زمانہ جاہلیت میں بالکل مشہور نہیں تھا۔ مفصل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے نام چھپا رکھے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام ان ناموں سے رکھے۔ بخاری نے انس سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھے۔ تو دوستو، برا سے شیخین کی رپورٹ، انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے کندھے پر حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت کرو۔ بخاری نے ابو بکر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا کہ آپ کے پہلو میں حسن ہے۔
ان کی باری باری مجلس اور حسن کی طرف دیکھا اور کہا بے شک میرا یہ بیٹا بہت بڑا لیڈر ہے، شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کو اپنی وجہ سے متحد کرا دے۔ بخاری نے ابن عمیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا حسن اور حسین دونوں اس دنیا میں میرے دو عطر ہیں۔ ترمذی میں حاکم نے ابو سعد خدری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے دو سردار ہیں۔ ترمذی اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دونوں میرے بچے ہیں، یہ دونوں میرے بچے ہیں، میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کرو اور ان سب سے محبت کرو جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر والوں میں سے کون سا شخص آپ کو پسند ہے؟ انہوں نے جواب دیا حسن اور حسین۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے کہ راستے میں ایک آدمی سے ملا اور کہا جوان تم کتنی شاندار سواری پر سوار ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ کیسا شاندار سوار ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں ذرائع نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو نقل کیا ہے کہ میرے یہ دونوں بچے امام ہیں، خواہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ تو دوستو نواسہ رسول امام حسن اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لینے والا محض اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اعلیٰ درجے کی تعلیم اور روحانی اور نظریاتی پرورش حاصل کی جو کسی اور شخص کے پاس نہیں تھی۔ وحی اور الہی نگہداشت کے نقوش نے ان کے کرداروں کو اس کی تمام پہلوؤں اجزاء اور زاویے سے نشان زدہ کیا ہے۔ وہ اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے بہترین مسالوں اور براہ راست روزانہ کی رہنمائی کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کے مطابق بہت زیادہ بہتر اور پرورش پائے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے نانا اور والدہ دونوں کو چھوٹی عمر میں ہی کھو دیا تھا، لیکن ان کی پرورش میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد مکتب الہی سے فارغ التحصیل تھے، جو لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے، زندہ تھے، ان پر اپنا سایہ ڈال رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام تیاری الہی کے مرحلے میں زخمی ہوئے۔ تو دوستو وہ شکل اور مواد میں اللہ پیغام کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں روئے زمین پر چلتے ہوئے اسلام کی شکل اختیار کر گئے۔ تو دوستو یہ تھی شان حضرت حسن علیہ السلام کی، اور یہ خلیفہ تھے پانچویں خلفائے راشدین کے، جنہوں نے صرف 6 مہینے حکومت کی۔ اللہ حافظ۔